بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو کے ذریعے ہم کسی کا دل یا کسی کے دھرم کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتے، ہم تو بس اتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہر انسان کو حقیقت کا پتہ چلے۔ یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ خود ہی فیصلہ کیجئے صحیح یا غلط۔ پلیز لائک، کامنٹ اینڈ سبسکرائب۔ جب تمہیں اپنا نفس ہی سمجھ میں نہیں آیا، علی تو اللہ کا نفس ہے، تم مرتے مرتے مر جاؤ گے۔ تمہیں اپنا نفس سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اب علی ہے خدا کا نفس، رسول کا نفس، تمہارا نفس لندن سے پہنچ جائے، پتا چلا لندن میں ہے لیکن اپنی ریت سے بے خبر نہیں، دیکھ بھی رہا ہے۔ علی کیسے حاضر ناظر، تمہارا نفس کیسے حاضر ناظر، تمہارا نفس کیسے حاضر ناظر۔ یہاں تمہیں دشمن نے حملہ کیا، مچھر نے کاٹا اور فوراً وہاں سے پہنچ گیا، فوراً وہاں سے پہنچ گیا۔ اگر تمہارا نفس آنن فانن پہنچے تو اعتراض نہیں، اور میں علی کیسے پہنچتا ہے؟ علی ہے خدا کا نفس، علی ہے خدا کا نفس۔ اور کل نفس ذائقۃ الموت، موت آتی ہے نفس پر۔ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا، موت آتی ہے نفس پر۔ علی ہے خدا کا نفس، علی ہے رسول کا نفس۔ ارے علی مرے کیسے؟ علی مرے کیسے؟ علی ہے خدا کا نفس، علی ہے رسول۔ کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ ہم نے کبھی مردہ کو مانا ہی نہیں۔ نعرہ حیدری، بھائی گھبرا تو نہیں ہے؟ توجہ میری گفتگو پر۔ ہم نے اپنے جسم کو نہیں سمجھا، ہم نے اپنے نفس کو نہیں سمجھا، اور چلے ہیں علی کو سمجھنے کے لیے۔ تمہیں اپنا نفس نہیں سمجھنا، تمہیں اپنا نفس میرا مولا علی۔ دیکھیں توجہ چاہ رہا ہوں جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے، لیکن آگے چلنے سے پہلے ایک دعا پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے صحیفہ کاملہ کی دعا۔ صحیفہ کاملہ میں سید سجاد کی دعا۔ صحیفہ کاملہ میں ضعیف کتابوں کی روایت بھی نہیں بنا چاہتا کہ کل آپ سے کوئی کہے کہ یہ ضعیف کتاب تھا، یہ راوی نہیں۔ یہ ہے زبور آل محمد، یہ ہے زبور آل محمد، ہمارے چوتھے امام کی دعا۔ رب صلی علی اطہب اہل بیت الذین اخترتہم لامرک۔ یا اللہ تو رحمت نازل کر اہل بیت اطہار پر، اہل بیت پر نہیں، اہل بیت اطہار پر۔ میں گھبرا کیوں جا رہا ہوں؟ یا اللہ تو رحمت نازل کر اہل بیت اطہار پر، جن کو تو نے اپنے امر دین اور امر شریعت کے مطابق، جن کو تو نے، ہم نے، تو نے۔ آگے نہیں چلوں گا، یہ بڑی محنت ہے۔ رب صلی علی اطہب اہل بیت الذین اخترتہم لامرک۔ یا اللہ تو رحمت نازل کر اہل بیت اطہار پر، جن کو تو نے اپنے امر دین اور امر شریعت کے لیے منتخب کیا۔ تو نے یہی تو سبب ہے دنیا ہم سے روٹھی کیوں رہتی ہے، اس لیے کہ آج تک ہم نے انسان کے بنائے ہوئے کو مانا ہی نہیں۔ رب صلی علی اطہب اہل بیت الذین اخترتہم لامرک۔ یا اللہ تو رحمت نازل کر اہل بیت اطہار پر، جن کو تو نے اپنے امر دین اور امر شریعت کے مطابق کیا۔ وجعلتہم خزنۃ علمک وحفظنۃ دینک وخلفاءک فی ارضک
وحجتک علی عبادک، اور یا اللہ جن کو تو نے اپنے علم کا خزینے دار، جن کو تو نے اپنے علم کا خزینے دار، اپنے دین کا محافظ، اپنی زمین میں اپنا خلیفہ اور اپنے بندوں پر اپنی حجت کرا دیا. میں گھبرا کے کیوں نوجوانوں، اتنا بڑا جملہ میں نے کھا گئے. یا اللہ جن کو تو نے اپنے علم کا خزینے دار، خدا کے علم کے خزینے دار، یہ ہیں خدا کے علم کے خزینے دار. ارے جو خدا کے علم کے خزینے دار ہوں گے ان کے پاس علم کتنا ہوگا؟ جن کو تو نے اپنے علم کا خزینے دار، اپنے دین کا محافظ، اپنی زمین میں اپنا خلیفہ اور اپنے بندوں پر اپنی حجت کرا دیا. وَطَهَّرْتَهُمْ مِنَ الرِّجْسِ وَدَنَسِ تَطْهِيرًا بِإِرَادَتِكَ، اور یا اللہ جن کو تو نے اپنے ارادہ ازلی سے ہر آلودگی اور ہر ناز سے پاک اور صاف رکھا، تو نے رکھا. جن کو تو نے، یا اللہ بھائی گھبرا تو نہیں گے، جن کو یا اللہ تو نے ہر آلودگی اور ہر جاسد سے پاک اور ارادہ ازلی سے پاک اور صاف رکھا. وَجَعَلْتُهُمُ الْوَسِيلَةَ إِلَيْكَ وَالْمَسْلَكَ إِلَىٰ جَنَّتِكَ، اور یا اللہ جن کو تو نے اپنے تک آنے کا وسیلہ، جن کو تو نے، بڑی گھبرانے کی بات ہے. یا اللہ جن کو تو نے اپنے تک آنے کا وسیلہ اور جنت تک جانے کا راستہ کرا دیا. پتا چلا خدا کسی کو خدا تک پہنچنا ہے تو سیدھے نہ جانا، کہیں ٹانگ نہ ٹوٹ جائے، پہلے عالم کے دروازے پر آنا پڑے گا. دیکھ گھبرا تو نہیں گے، توجہ میں گفتگو. جن کو تو نے اپنے علم کا خزینے دار بنایا، دین کا محافظ تو نے بنایا. یہ ہے دین کے محافظ، یہ ہے دین کے محافظ. بتا آج دین ہے یا نہیں؟ ہمیں چھوڑو، میں اپنی بات نہیں کر رہا. بتا آج دین ہے یا نہیں؟ وہ میرے نوجوان بتا آج دین ہے یا نہیں؟ اور خدا فرما رہا ہے قرآن میں لہو ما فی السماوات والارض وَلَهُ الدِّينُ وَاسْبَابُ. وہاں الف سعد میں الف کائنات کا مالک میں ہوں. وَلَهُ الدِّينُ وَاسْبَابُ، اور میرا دین قیامت تک چلنے والا ہے. ہمیشہ میرا دین ہمیشہ رہنے والا ہے. کل ڈکشنری دے کر آنا، واسب ہمیشہ رہنے والا. اگر ہمیشہ رہنے والا ہے تو بتاؤ کہ آج دین کا واس کون ہے؟ 72 کے پاس نہیں، ہمارے پاس ہمارا پانا موجود ہے. دیکھ محض کیا ہم نے ماضی میں مصلحتوں سے کام لیا، اس لیے ہمارے نوجوان جو طبقہ ہے وہ عالم کے فضائل سے محروم ہو گیا. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ عالم ہے کیا. بھائی کم از کم اپنی کتابیں تو پڑھو. شیعہ جب شیعہ بچے سے اوروں کے کتاب پوچھے جاتے ہیں تو 100 نام لے جاتا ہے، اور پوچھا جاتا ہے کتب اربع کے نام کیا ہے، نہیں آتا. کتب اربع کے نام کیا ہے، نہیں آتا. کیوں؟ ہم نے اپنے کتابوں کو چھوڑ دیا، اسی لیے ہمیں عالمت سمجھ میں نہیں ہے کہ ان کا مقام کیا ہے. بے گھبرا تو نہیں گے. دیکھیں توجہ چاہ رہا ہوں، جہاں گھبرائے نہیں میرے بھائی، آپ شاید گھبرائے نہیں میرے، تھوڑی مسکراہٹ آنی چاہیے. توجہ، نعرہ حیدری. دیکھیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ وسیلے بھی ہیں، یہ وسیلہ بھی ہیں. دیکھیں جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے، اب جو حوالہ میں دے رہا ہوں وہ ہے تفسیر کبیر
امام فخر رازی جلد پہلی مطبوع مصر، تفسیر کبیر امام فخر رازی جلد پہلی مطبوع مصر. ایک رات جناب علیہ السلام ابن عباس کو بسم اللہ کی تفسیر سنانے لگا. فجر کی آذان آئی، تفسیر ختم نہ ہوا، تفسیر ختم نہ ہوا تو جناب علی نے فرمایا آئندہ صحیح. تو کہا مولا ساری رات آپ نے تفسیر بتائی، ابھی تک بسم اللہ کی تفسیر نہیں. کہا ابن عباس سمجھ، کائنات کا علم ہے قرآن میں، کائنات کا علم ہے قرآن میں، قرآن کا علم ہے یاسین میں، یاسین کا علم ہے الحمد میں، الحمد کا علم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا علم ہے بے میں، بے کا علم ہے بے کے نقطے میں، ان الذی نقطۃ تحت الباء، اور وہ بے کا نقطہ میں علی ہوں. ایسے دونوں ہاتھ رکھ کر نعرہ حیدری، وہ بے کا نقطہ میں علی. یہ نوجوانوں میں آپ سے پوچھوں گا، بزرگوں سے میں بزرگوں نہیں کہوں گا، آپ نوجوانوں سے کہوں گا. میں نے کس کتاب تفسیر دیا؟ تفسیر کبیر جلد پہلی مطبوع مصر، بسم اللہ کی تفسیر میں لکھا. اس نے بسم اللہ کی تفسیر میں لکھا کہ یہ بات جب امیر شام کو پہنچی کہ علی نے کہا کہ میں بے کا نقطہ ہوں، سارے بات نہیں کرو کہ میں بٹھا رہوں. جب یہ بات امیر شام کو پہنچی تو میرے سامنے کہا علی نے ایسا کہا ہے؟ کہا ہے. کہا اگر علی نے کہا ہے تو علی کبھی جھوٹ نہیں بولتا. ابھی کبھی ارے امیر شام دشمن ہے لیکن علی کبھی جھوٹ نہیں بولتا. اب جو ایسی روایت شیعہ اعتبار نہ کریں، وہ رات جا کر سوچے کہ میں شیعہ بھی ہوں یا نہیں ہوں. اور کہا علی نے کہا ہے، علی نے کہا ہے، علی نے کہا ہے. کہا اگر علی نے کہا ہے تو علی کبھی جھوٹ نہیں بولتا. اور آج کے بعد میں نماز میں بسم اللہ نہیں پڑھوں گا. آج کے بعد یہ تفسیر کبیر میں ہے. میرے کہا آج کے بعد میں نماز میں بسم اللہ نہیں پڑھوں گا. اب جا کر نمازیں دیکھو کہ کون بسم اللہ پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا. جو پڑھتا ہے وہ ہے مولا علی کا ماننے والا، اور جو نہیں پڑھتا نعرہ حیدری نہیں بھائی، نعرہ حیدری. میں کیا میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، ساداتوں، غیر ساداتوں، علی ہے بے کا نقطہ. آج پتا چلا کہ میرا مولا علی جہاں بھی ہے اس کو وہاں خدا نے رکھا ہے. کتنا بڑا جملہ کھا گئے. میرا مولا علی جہاں بھی ہے اس کو وہاں خدا نے رکھا ہے. اب کوئی کہے کہ بسم اللہ پہلے ہے، بے پہلے ہے، بے پہلے ہے، تو میں نے رکھا ہے، تو خدا نے رکھا ہے. بے کو پہلے خدا نے رکھا، بے کو خدا نے رکھا ہے، بے کو خدا نے رکھا ہے. علی ہے بے کا نقطہ. یہ تے کا نقطہ کیوں نہیں؟ یہ جیم کا نقطہ کیوں نہیں؟ یہ ذات کا نقطہ کیوں نہیں؟ جتنے بھی حروف ہیں اگر آپ ان سے نقطہ ہٹائیں گے تو دوسرا حرف بن جائے گا. اگر آپ جیم کا نقطہ ہٹائیں گے ہائے بن جائے گی، ذات کا نقطہ ہٹائیں گے توئے بن جائے گی، ذات کا نقطہ ہٹائیں گے ساتھ بن جائے گا. لیکن بے ایسا نقطہ ہے اگر آپ نکالیں گے تو مرتے مرتے مر جاؤ گے، تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا.
نعرہ حیدری سر نہلائے. نکالو نکالو بے کا نقطہ, نکالو بے نقطہ. مرتے مرتے مر جاؤ گے, تمہیں بے سمجھ میں نہیں آئے گی. ارے مرتے مرتے مر جاؤ گے, قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک علی کے دروازے پر نہیں آؤ گے. نعرہ حیدری. جاؤ مدرسے میں جاؤ, مدرسہ اپنے پر پوچھو کہ بے کیوں آتی ہے. بے 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 کا نقطہ, بے کا یہ کام کیا کرتا ہے؟ یہ بے کہاں کہاں کام آتی ہے؟ بے کہاں کام آتی ہے؟ بے آتی ہے وسیلے کے لیے, بے آتی ہے مدد کے لیے. پتا چلا قرآن کی ابتدا یا علی مدد ہے. نعرہ حیدری. قرآن نعرہ حیدری. قرآن کی ابتدا یا علی مدد سے ہے, اسی لیے تو بسم اللہ کو چھوڑ دیا, اسی لیے تو بسم اللہ کو چھوڑ دیا. لیکن کہاں جائیں گے؟ اتنی بڑی تفسیر, اتنی بڑی تفسیر. الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین. خدا نے کتنا تمہیں مضبوط پکڑا ہے, خدا نے تمہیں کتنا مضبوط پکڑا. الحمدللہ رب العالمین. علی ہے بے کا نقطہ, رب کا بے نقطہ نکالو. ارے اگر رب کا بے کا نقطہ نکل جائے تو خالق میں اور مخلوق میں رابطہ نہیں رہتا. نعرہ حیدری. بے گھبرا تو نہیں گے؟ میں کہتا ہوں پھر آپ, کیونکہ یہ میں کراچی میں پڑھ رہا ہوں, دیہات میں نہیں. میں نے عرض کیا میرا مولا علی جہاں بھی ہے اس کو وہاں خدا نے رکھا ہے, کسی مولوی نے نہیں. علی کسی مولوی کا محتاج نہیں. میرے مولا علی کو جہاں بھی ہے اس کو خدا نے رکھا ہے, اس کو وہاں خدا نے. علی ہے بے کا نقطہ تو ہم نے رکھا ہے, ہم نے رکھا ہے. پورے قرآن حکیم میں کوئی دکھائے, پورے قرآن حکیم میں سارے حافظ بھی ہوں گے, سارے صحیح کہتے ہیں شیعہ علی معراج پر گیا تھا, یہ کہاں ہے؟ اور اگر قرآن کہہ دے تو اگر قرآن کہہ دے تو جہاں بھی اللہ نے لفظ عبد استعمال کیا ہے, جہاں بھی اس کے آگے بے نہیں, اس کے آگے بے نہیں. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بابرکت ہے خدا کی ذات جس نے اپنے عبد خاص پر فرقان کو نازل کیا اور وہ عالمین کا ہادی. دکھاؤ قرآن میں, دکھاؤ قرآن میں, دکھاؤ قرآن میں, دکھاؤ عبد کے آگے بے. قرآن میں دکھاؤ, قرآن میں دکھاؤ عبد کے آگے بے. پورے قرآن حکیم میں ایک آیت, مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے, سارے سمجھ رہے ہیں, کہیں بھی اللہ نے عبد کے آگے بے نہیں رکھا. ایک ہی آیت ہے جہاں اللہ نے بے کے آگے, جہاں اللہ نے عبد کا بے رکھا. سبحان الذی اسری بعبدہ, سبحان اسری بعبدہ. پاک ہے اللہ جو اپنے عبد کو خود لے کر گیا. کیا خدا نے لے کر گیا تھا؟ بے نے بتایا کہ کوئی رسول کے ساتھ گیا ہے. نعرہ حیدری. خدا لینے کے لیے آیا تھا. خدا, یہ کون سی منطق ہے, یہ کون سی فلسفی ہے؟ خدا آ جاتا ہے کیا؟ خدا نیچے نہیں تھا جو اوپر بلایا تھا.
پتا چلا میرا علی جہاں بھی ہے لیکن بے پہلے ہے، عبد برج میں ہے. پتا چلا علی پہلے اسی لیے گیا تھا تاکہ رسول کا استقبال کرے، کیونکہ وہ تھا لا مکان، وہ تھا لا محدود. اسی لیے کسی ایسے کی ضرورت تھی جو استقبال کرے. یہ تو انشاءاللہ گھبرائے نہیں، یہ میری تقریر کا سلسلہ ہے جو آگے بھی چلے گا، یہ میری تقریر کا سلسلہ ہے جو آگے بھی چلے گا. پتا چلا میرے دوستوں میرا مولا علی جہاں بھی ہے، میرا مولا علی جہاں بھی ہے اس کو وہاں اللہ نے رکھا ہے. جہاں بھی ہے اللہ نے رکھا ہے. میرا مولا علی جہاں بھی ہے اس کو وہاں اللہ نے رکھا. پھر بات سنیں، دیکھیں جناب ابو طالب کا خطبہ. توجہ بھائی، گھبرا تو نہیں گئے؟ مل کر درود پڑھیں محمد عالم پر.